بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک جاہل اور جعلی پیر کو ایک اینکر نے ایکسپوز کیا تھا۔ ایسے ایمان خور پیر جو لوگوں کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک پیر کے اندر کون سے شرائط کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر ان 4 شرائط میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جن شرائط کو بیان کیا ہے وہ شرائط آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیعت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن، جس دن ہم لوگوں کو، ہر ایک جماعت کو ان کے امام، ان کے مقتدیٰ کے ساتھ پکاریں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ امام سے مراد وہ امام زمانہ ہے جس کے کہنے پر لوگ دنیا پر چلتے رہے، یعنی وہ امام جس نے لوگوں کو حق کی دعوت دی تو لوگوں نے حق کو قبول کیا، اس نے باطل کی دعوت دی تو لوگوں نے باطل کو قبول کیا۔ تو جس کو اپنا سردار، اپنا پیشوا، اپنا مقتدیٰ، اپنا پیر و مرشد بنایا، کل حشر میں اللہ تعالیٰ ہر لوگوں کو ان کے سردار کے ساتھ پکارے گا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں کسی کو جب اپنا امام، مقتدیٰ اور کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانا چاہیے تو اللہ کے کسی نیک بندے کو بنانا چاہیے، تاکہ ہمارا حشر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو۔ معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں متعدد آیت کریمہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بیعت لینا، جس کو ہم اپنی زبان میں پیری مریدی کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پیری مریدی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پچھلے گناہ سے توبہ کر کے اب جو آگے کی زندگی ہے اس کو دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گزارے، ان کی رہنمائی، ان کی رہبری میں گزارے۔ تو معلوم ہو کہ آپ جس کو اپنا پیر بنانے جا رہے ہیں وہ خود کتنا ہدایت یافتہ ہے، اس کو خود کتنی تعلیم آتی ہے، وہ خود کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ شریعت کو کتنا فالو کرتا ہے، اس بات کا بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو آپ اپنا پیر و مرشد بنانے جا رہے ہیں، اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو ہدایت پر کیا لے کر کے آئے گا، وہ اسلام کے صحیح ٹریک پر آپ کو کیسے لائے گا۔ جو انسان خود جاہل ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جہالت ہی آپ کو دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا پیر بنائیں، جب کسی کو اپنا مرشد بنائیں تو لازمی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان خصوصیات کو دیکھ لیں جن خصوصیات کو امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی شرط امام اہل سنت نے بیان فرمائی کہ ایک پیر کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، یعنی جس کو آپ اپنا پیر بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو ایسا کہتا ہو کہ جیسے پاگلوں اور جانوروں کو علم ہوتا ہے ایسا ہی علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس کا عقیدہ معلوم کر لیں، کہیں وہ حضور کے بارے میں اپنی زبان کو دراز تو نہیں کرتا، کہیں وہ کسی صحابی پر لعن طعن تو نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نماز کا ہی انکار کرتا ہو یا پھر یہ کہتا ہو کہ اہل بیت سے محبت کرو، تمہاری نمازیں معاف ہو جائیں گی، کسی پیر کی اطاعت میں رہو، اپنے پیر کی اطاعت میں رہو، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا پیر ہے تو وہ کھلا کافر ہے۔ ایسے پیروں سے مرید ہونا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ کھلے اسلام کے دشمن ہیں۔ تو یہ بات بھی معلوم ہو کہ کسی پیر کے بارے میں جب آپ مرید ہونے جا رہے ہیں تو دیکھ لیں کہیں اس کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ تو نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اور دوسری شرط امام اہل سنت نے بیان فرمائی کہ پیر کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ضروری مسائل کو کتابوں سے تلاش کر سکتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو، جو اردو کتابیں نہ پڑھ سکتا ہو، جو اپنے مسائل نہ پڑھ سکتا ہو، نہ سیکھ سکتا ہو، تو وہ آپ کو صحیح راستے پر کیسے لے کر کے آئے گا۔ جس طرح کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ایک پیر کو غسل کے فرائض معلوم نہیں تھے، وضو کے فرائض معلوم نہیں تھے، انہوں نے کلمہ کا حق وارث یہ ہمارا کلمہ ہے۔ ایسے پیر جو کلمے کو بدل دینے والے ہوں، تو ایسے پیر آپ کو کیسے ہدایت کا راستہ بتا سکیں گے، کیسے اسلام کا راستہ بتا سکیں گے۔ لہٰذا ایسے پیر سے مرید ہوں جس کو اتنا علم ہو کہ وہ فرائض علوم کو جانتا ہو اور اپنے مسائل کو وہ کتابوں میں تلاش کر سکتا ہو۔
لہٰذا پیر کے اندر یہ دوسری شرط بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ شرط آپ کے پیر کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ کسی سے مرید ہونے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تحقیق کر لیں کہ اس کے اندر یہ شرائط موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اور تیسری شرط امام اہل سنت نے بیان فرمائی کہ وہ شخص فاسق معلن نہ ہو، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی پیر ایسا ہے جو گناہ کبیرہ کرتا ہو، جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ چہرے پر داڑھی کا نہ ہونا، تو اگر کسی پیر کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے جو کہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سنت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، تو ایسا شخص جس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو، تو ایسے بھی پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ داڑھی کا نہ ہونا یہ فسق کہلاتا ہے، اور داڑھی کو شیو کرنے والا، اس کو ایک مشت سے کم رکھنے والا، یہ فاسق معلن کہلاتا ہے۔ لہٰذا ایسے پیر سے بھی مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیر ایسے ہوتے ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، جو نہ اپنی جماعت بناتے ہیں اور نہ کسی مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو کہ ایسا پیر جو کہ جان بوجھ کر جماعت کو ترک کرتا ہو، یا پھر کوئی عام آدمی بھی جو کہ جماعت کو ترک کرتا ہو، ایسا شخص فاسق معلن کہلاتا ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو جب ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جو کہ فاسق معلن ہو، جو کہ جماعت کا ترک کرنے والا ہو، تو ایک انسان کیسے اس شخص کو اپنا پیر بنا سکتا ہے؟ لہٰذا وہ شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، جو پیر غیر محرم سے اپنے ہاتھ پاؤں دبواتا ہو، اور جو پیر عورتوں کے بیچ میں رہتا ہو، اور جو پیر اس طریقے سے کام کرتا ہو جو کہ شریعت کے خلاف ہے، جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ایسے پیر سے مرید ہونا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس بات کو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہے یا وہ کرتا ہے تو ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ اس پیر کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر کے متصل ہو، یعنی اس کا جو پیر ہے، پھر اس کا جو پیر ہے، اس کا جو پیر ہے، اس طریقے سے جو سلسلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہو۔ اگر بیچ میں سلسلہ منقطع ہے تو پھر ایسے پیر سے بھی اور ایسے سلسلے میں مرید ہونا، بیعت ہونا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ میں بات کروں سلسلہ وارثیہ کی، جس کی ویڈیو آپ نے ابھی اس سے پہلے دیکھی تو سلسلہ وارثیہ میں بھی مرید ہونا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ فتاوی شرح بخاری میں موجود ہے کہ وارث پاک حضرت حاجی وارث علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ لہٰذا جب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو سلسلہ وارثیہ میں بھی مرید ہونا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب جب سلسلہ منقطع ہو گیا تو روحانی فیض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا تھا یہ چیز نہیں ہوگی، لہٰذا ایسے سلسلے میں بھی مرید ہونا جائز نہیں ہے جس کا سلسلہ بیچ میں منقطع ہو۔ اور بات رہی جو لوگ وارثی لکھتے ہیں حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے، یہ لکھنا بالکل جائز ہے، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ خود کو وارثی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کے دامن سے ہم سب کو وابستہ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ ان 4 شرائط کو آپ کسی پیر کے اندر دیکھ لیں کہ یہ 4 شرائط اس پیر کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی اس کے اندر پائی نہیں جاتی تو پھر اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ کسی سے مرید ہونے جا رہے ہیں تو ان شرائط کو دیکھ لیں، اور اگر آپ آلریڈی کسی سے مرید ہیں تب بھی آپ ان 4 شرائط کو اپنے پیر کے اندر دیکھیں کہ ان کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے کوئی ایک بھی شرط تو ان سے بیعت کو توڑ دیں، بلکہ یہ بیعت ہی نہیں ہے، کسی اچھے اور کسی صاحب شرع پیر سے مرید ہو جائیں۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط یہ کہ اتنا علم ہو کہ وہ فرائض علوم کو، اپنے ضروری مسائل کو کتابوں سے تلاش کر سکتا ہو، اور تیسری شرط یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متصل ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔